بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ۔ ناظرین، ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ دلی وابستگی اور والہانہ عقیدت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے ملک بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں توہین رسالت کا شائبہ بھی پیدا ہو جائے تو مسلمانوں میں شدید اضطراب اور کرب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور سید الانبیاء سے محبت مسلمانوں کے خون اور ڈی این اے میں شامل ہے۔ پاکستان میں توہین رسالت کے کیسز ہمیشہ سے ایک حساس اور پیچیدہ موضوع رہا ہے، اسی لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین اور قانون بھی ناموس رسالت کے تحفظ کو نہایت سنجیدگی سے لیتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان اور اسلام دشمن قوتیں ایک عرصے سے توہین رسالت سے متعلق قانون 295C کے خاتمے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں، لیکن آج کی تاریخ تک وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہوگا کہ کافی عرصے سے کچھ لوگ سوشل میڈیا پر جعلی یعنی فیک آئی ڈیز بنا کر گستاخانہ مواد بھی شیئر کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت دیگر مقدس ہستیوں کی توہین کے مرتکب بھی ہو رہے تھے۔ FIA نے اس جرم میں ملوث 700 سے زائد افراد کو گرفتار کیا اور ان پر مقدمات قائم کیے، تو ان کلپریٹس کے حامی سیکولر اور لبرل طبقے سے تعلق رکھنے والی فارن فنڈڈ NGOs اور ان کے حمایتی وکلاء نے گرفتار شدہ 14 افراد کی گرفتاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ معزز جج جناب اعجاز اسحاق صاحب نے گرفتار کیے گئے لوگوں کے وکلاء کے 18 دن تک دلائل سنے، لیکن جب مدعیان علیہ کے وکلاء کے دلائل دینے کی باری آئی تو صرف 2 گھنٹے کے دلائل سننے کے بعد جج صاحب نے عدالتی کارروائی روک کر معاملے کی مزید تفتیش کے لیے کمیشن بنانے کا حکم جاری کر دیا۔ معزز جج صاحب کے اس فیصلے کو پاکستان کی تمام مذہبی و دینی جماعتوں، علماء کرام اور مشائخ عظام نے اسلام آباد میں منعقد ہونے والی آل پارٹیز ناموس رسالت کانفرنس میں یک طرفہ، غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر منصفانہ فیصلہ قرار دے کر مسترد کر دیا اور کمیشن کے قیام کو توہین رسالت کے مجرموں کے لیے سہولت کاری قرار دیا۔ ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں اس انتہائی اہم مقدمے کے قانونی، آئینی، سماجی اور اخلاقی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے تنظیم اسلامی کے شعبہ سمع و بصر اور سوشل میڈیا کے ناظم جناب آصف حمید صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے معروف دانشور اور تجزیہ نگار جناب کیسر احمد راجہ صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں حقوق الناس فاؤنڈیشن کے سربراہ اسلامک اسکالر جناب عبد الوارث گل صاحب۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنے اہم اور قدر حساس موضوع پہ گفتگو کے لیے تشریف لائے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کیسر احمد راجہ صاحب سے۔ یہ فرمائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ جو بلاسفیمی کے کیسز رپورٹ ہو رہے تھے کافی عرصے سے، اس پہ FIA نے ایکشن لیا اور 700 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا۔ ان کا کیس اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، زیر سماعت ہے، اس پہ ایک کمیشن بھی بنا دیا گیا ہے۔ آپ گفتگو کے آغاز میں جو ہے اس کیس کے بریف فیکٹس ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے اتنی عزت بخشی۔ دیکھیے، بریف فیکٹس تو میرے خیال میں بہت ضروری اس حوالے سے ہیں کہ جتنی زیادہ آراء ان کیسز پہ دی جا رہی ہیں وہ عام طور پہ مس انفارمیشن کی بیس پہ دی جا رہی ہیں۔ کسی بھی اوپینین کی کوالٹی اس انفارمیشن کی کوالٹی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی جس کی بیس پہ وہ اوپینین دی جا رہی ہو۔ تو اس قدر ڈس انفارمیشن اس وقت پھیلی ہوئی ہے، جیسے یہ 767 کا فگر، یہ کسی عام ادارے نے نہیں بلکہ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق نے یہ غلط فگر پھیلایا ہوا ہے کہ اتنے لوگ پکڑے گئے ہیں۔ یہ تعداد اتنی نہیں ہے، یہ تعداد کم ہے اصل میں۔ 400 مقدمات، اب یہ ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی لکھ دیا 400 مقدمات۔ بھائی 117 مقدمات ہیں، کون سے 400 مقدمات؟ اب وہ نہ عدالت ان چیزوں کو پڑھتی ہے، نہ قومی کمیشن دیکھتا ہے۔ تو اس طرح کی غلطیاں جب بڑے بڑے ادارے کر رہے ہیں تو عام عوام تو اس میں پھر تو اس سے ضروری ہے بریف فیکٹس۔ وہ کیا ہیں؟ پاکستان کی تاریخ میں ان سے حساس کیسز سامنے نہیں آئے۔ یہ بہت سے لوگوں کو
بلاسمی اس طرح کی موصول ہوئی. بہت سے لوگ ہیں انہوں نے جب یہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا ہم کیا کریں. بہرحال قرآن بورڈ، علماء، مدارس، وہاں پہ لوگ گئے کہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے ہم کیا کریں. تو پھر قرآن بورڈ جو کہ پنجاب گورنمنٹ کا حصہ ہے، انہوں نے اس معاملے کو فارملی ٹیک اپ کیا، اور کو 60-65 لوگ جو اوریجنل جو پہلے کے جو تھے، تقریباً 60-65 لوگ جو پکڑے گئے وہ قرآن بورڈ کی ہی جو ایف آئی آرز تھیں ان کی بیس پہ. اور ایف آئی اے نے ایک اسپیشلسٹ ادارہ قائم کیا جو بلاسفمی کے کیسز کو دیکھ رہا تھا. اب اس سے ایک سوال بھی ایڈریس ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ یار اچانک اتنے کیسز کیسے آ گئے؟ پہلے کوئی ادارہ نہیں تھا ان کو دیکھنے والا. اب ایک منظم ادارہ بنا، اس میں تحقیق ہوئی، اس میں اریسٹ ہوئے، پروسیکیوشن، ایویڈنس گیدرنگ، تو ظاہر سی بات ہے کیسز کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو گئی. اب یہ کرتے کیا ہیں؟ اس سے پہلے بلاسفمی یہ ہوتی تھی کہ جناب رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی غلط بات منسوب کرتی، یا کوئی اس طرح کی ایسی بات ان کے نام کے حوالے سے بنا دی، جیسے توہین امیز خاکے وہ اس طرح سے بناتی ہے. لیکن یہ جو بلاسفمی ہے یہ اس کی نظیر نہیں ملتی. یہ پورنوگرافک بلاسفمی ہے. استغفر. اس میں پورنوگرافی اور بلاسفمی کو مکس کیا گیا ہے. اس میں انبیاء کے، اہل بیت، امہات المومنین، اصحاب، ہماری وہ خواتین جن کے نام پہ اپنی بچیوں کے نام رکھتے ہیں، ان کے نام جسم کے نجس حصوں پہ لکھ کے ان کی تصاویر بنا کے سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا، قرآن کے ساتھ بدفعلی کرنا، برہنہ نماز پڑھنا. کوئی خاتون ہے مثال کے طور پہ ان میں سے، وہ برہنہ سجدے کی حالت میں اور ایسے اینگل سے تصویر بنا کے اوپر تبصرہ ایسا لکھا جو میں کہہ رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے پروگرام کے اسٹیٹس سے یہ بھی چیزیں بہت گری ہوئی ہیں، لیکن اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو انڈکٹیولی کچھ چیزیں اس میں، اور یہ انڈکٹیولی میں بتا رہا ہوں. جب یہ معاملات پھر عدالتوں میں جانا شروع ہوئے تو کیونکہ یہ ڈیجیٹل دنیا کے معاملات ہیں تو اس میں پھر ڈیجیٹل فورینزکس اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ واقعی یہ ہو رہا ہے. ایف آئی اے نے اس چیز کو انشور کیا کہ جتنے بھی کیسز عدالتوں میں جائیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جس کا ثبوت نہ ہو یا ثبوت ہلکا ہو. تو انہوں نے ٹیکنیکل رپورٹس سے لے کر ڈیٹیلڈ فورینزک رپورٹس انہوں نے عدالتوں میں جمع کرائیں، یعنی ملٹیپل ایویڈنس ملے ان کو. ملٹیپل. اور ایک بھی فورینزک رپورٹ ایسی نہیں ہے جسے کبھی کسی ملزم نے ایکسیپٹ نہ کیا ہو عدالت میں، اسے چیلنج کر دیا ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہوا. وہاں پہ جا کے سب مان جاتے تھے. ٹھیک. تو یہ کیسز اب چل رہے تھے، بہت حد تک گرفتاریاں ہو چکی تھیں، ان کے نیٹ ورکس پکڑے جا چکے تھے. تو یہ تو تھے وہ والے ٹرائل کے جو معاملات تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر ایک پٹیشن گئی، اس کے پیچھے ایک علیحدہ سے کہانی ہے. وہ تو میرے خیال کچھ 14-16 لوگوں کی تھی شاید. 21 مقدمات انہوں نے بیچ میں کہے تھے. لیکن دیکھیں اب کہانی کیا چل رہی ہے. ملزمان کی فیملیز بھی یہ کہتی ہیں کہ ہم تو اپنے مقدمات جو پاکستان کا پروسیجر ہے اس کے تحت ہم لڑ رہے تھے. فیملیز پریشان بھی تھی کہ ہمارے بچوں نے یہ کیا کہ یہ ساری باتیں عام طور پہ وہ کہتے تھے. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ اسپیشل برانچ پنجاب پولیس، اس کی 2 رپورٹس کانفیڈینشیل خفیہ رپورٹس، وہ جو پاکستان میں کسی نے نہیں دیکھی، کسی ادارے نے نہیں دیکھی سوائے ان اداروں کے جہاں پہ ان کو بھیجا گیا، جیسے ایف آئی اے مثال کے طور پہ. کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے، گراؤنڈ سے خبر کوئی ہے، یہ کوئی ایسا ہو رہا ہے، کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں اور آپ جو ہے اس پہ کارروائی کریں اپنی. یہ رپورٹ لیک ہوتی ہے اور چلی جاتی ہے پاکستان سے باہر ایک جریدے میں. اب یہ لیک ہوتی ہے، اب یہ دیکھ لیں کہ پروسیجر کے مطابق سارا کچھ چل رہا ہے. جو ہی یہ رپورٹ لیک ہوتی ہے، اس کی خبر بنتی ہے، یہی لوگ پہنچ جاتے ہیں گورنمنٹ کے پاس، آپ کمیشن بنا دیں. اور وہ بھی ایک علیحدہ کہانی ہے، اور میں سے اکثریت تو وہ ہیں جنہوں نے کہا، ایک بیان لکھ کے دیا کہ ہم نے کوئی گورنمنٹ کے پاس نہیں گئے. بھائی ہم نہیں گئے، ہمیں یہ بتائیں ہمارے بچوں کی اس پہ معافی کیسے ہو سکتی ہے، علماء کی کمیٹی بنا کے دیں. یعنی کہ وہ اون کر رہے ہیں ہمارے بچوں نے کیا ہے. اور یہ اتنے بیوقوف ہیں. جو دوسرا گروپ ہے جسے بلاسفمی پروٹیکشن گینگ کہا جاتا ہے، کہ یہ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا اثر کہاں تک ہے، ہماری رسائی کہاں تک ہے، وہ جیل سے ان لوگوں کے خطوط شائع کر رہے ہیں کہ دیکھیں جیل سے ہمیں لکھا گیا. لیکن بیوقوفوں نے پڑھے بغیر اس کو صرف اپنے زوم میں کہ ہماری تو جیل تک رسائی ہے، ان کے اندر لکھا ہوا کہ جی ہماری تھی لیکن اتنی نہیں تھی. وہ ایک بھی تھی تو بات تو ختم ہو گئی. جی بالکل. تو یہ پھر اس کے بعد یہ جب یہ آسما جہانگیر کی باقیات آپ کہہ لیں، جو ہمارے لبرلز اور لیفٹ کے وکیل ہیں، یہ وہی جتھا ہے جو
ہمیں مبارک ثانی کیس میں نظر آیا, اس سے پہلے جب بھی کوئی اینٹی اسلامک بات ہوتی ہے وہ نظر آئے. وکیلوں کو ہم ہمیشہ مارجن دیتے ہیں ان کے پروفیشنل کام کی وجہ سے کہ چلے انہوں نے کرنا ہے, لیکن باقی جو گروپ ہے اس کے اندر بھینسا گروپ والے بھی ہیں, اس کے اندر قادیانی بھی ہیں. اور یہ اگین میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گا پروگرام کے پہلے سوال میں ہی کہ جو کنسپریسی تھیوری ہو, ہر وہ چیز جو میں کہتا ہوں میں نے اپنی ڈاکومنٹریز بنائی ہیں, اس میں میں نے پورے ثبوتوں کے ساتھ کہ یہ قادیانی لنک ہے, یہ بھینسا گروپ ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, ان کے کیا لنکس ہیں, ان کا پورا گراف بنا کے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں پورے ایویڈنس کے ساتھ. تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ اس کے اوپر ایک کمیشن بنے. وہ کمیشن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بننا چاہیے, لیکن جیسے جیسے آپ کا پروگرام آگے جائے گا اس کو ہم ڈسکس کریں گے ہم کیا چاہتے ہیں. بریف فیکٹس میں اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ بھی آگے ہم ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک. عبدالوارث صاحب یہ فرمائیے گا کہ توہین رسالت کیس میں جو لوگ کلپریٹس ہیں اور جو پکڑے گئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے, ان کا یہ موقف ہے کہ ہمیں یعنی ان کے وکلاء یہ کہتے ہیں عدالت میں کہ ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان کو ٹریپ کر کے توہین رسالت کے اس کیس میں پھنسایا گیا ہے. ان کے اس موقف میں, ان کی اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ بارک اللہ فیکم. بڑے اہم موضوع کے لیے آپ نے مدعو کیا, اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اس پروگرام کے ذریعے ہمارے لوگوں کا اویئر ہم کرنے میں کامیاب ہوں کہ جو ابھی تک ان اویئر ہیں. گزارش اس میں یہ ہے کہ جو 23 سماعتیں ہوتی ہیں 18 دن میں, تو اس میں ملٹی ٹائم اس کو جو ہے نا ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ سر اس میں ایک ایسا گینگ ہے جو بزنس گینگ ہے جو ایک بار ایک جو ہے وہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو وہ بھیجتے ہیں ایک پوسٹ بلیسفیمی کے اوپر, تصویر بھیجتے ہیں, اور وہ جب ان سے کہتا ہے کہ یہ تصویر آپ نے مجھے کیوں بھیجی ہے, یہ آپ کو پتہ ہے, تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ کیا ہے, تعجب کا اظہار. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ مجھے بھجوائیں واپس. جب وہ اسے واپس بھجواتے ہیں تو اس کے اوپر بلیسفیمی کا جو ہے وہ, اور یہ بہت اتنی بار ریپیٹ کیا گیا کہ گوئبلز کا جو وہ ایک تھیوری ہے کہ آپ جھوٹ کو اتنی بار اور اتنے تسلسل اور اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ بولیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. پوری عوام میں یہ ایک ایسا تاثر پھیلا کہ یہ کوئی ایسا بزنس گینگ ہے. اب اس میں سوال یہ ہے کہ 23 سماعتیں ہوتی ہیں, 18 دن کو سنا گیا ہے, لیکن اس کے اوپر ایویڈنس کیا آیا ہے؟ یعنی ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ اس کا ثبوت کیا ہے. ان کے پاس آج تک اس بات کا ثبوت نہیں کہ کوئی ون ٹائم شیئرنگ والا جو کم سے کم اس وقت جو اکیوز ہے اس کے پاس جو ڈیٹا نکلا ہے کم سے کم 6 مہینے کا ڈیٹا ہے اور زیادہ سے زیادہ 5 سال کا. یعنی اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو وہ ایک دفعہ نہیں ہوئی ہے, اس نے ریپیٹڈلی کی ہے, کم سے کم جو ہے وہ 6 مہینے کا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی آپ کے پروگرامز کے توسط سے ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ون ٹائم شیئرنگ والا ہمارا بندہ ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سے کہیں بھی مل لے, بات کر لیں, اس کے اوپر جو پبلک ایویڈنسز ہیں اداروں میں وہ ہم پیش کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات. دوسری بات کہ یہ اس کے ذریعے سے ان کو پھنساتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں. ایک کیس کی سماعت کے دوران جج نے پوچھا کہ آج تک جو 400 لوگ اس وقت تک پکڑے جا چکے تھے, پوچھا کہ 400 لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو پکڑے جانے کے بعد چھوٹ گئے ہیں. تو ان کے وکیل نے کہا کہ سر ایک بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر چھوڑا کن کو ہے, پیسے یہ کن سے لیتے ہیں. تیسری بات, اگر پیسے ہی لینے تھے ان سے تو پھر یہ غریب طبقہ ان میں کیوں ہے, پھر وہ عمرہ میں سے ہوتے, یعنی وہ رچ پرسنز میں سے ہوتے. چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ جج صاحب نے اس کمیشن کی سماعت کے دوران یہ بات کی کہ ان کو گروپوں میں ایڈ کیا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ ہم آپ کو گروپ سے ایگزٹ کر دیں گے, وگرنہ یہ اس کو جو ہے وہ شیئر کرو. تو وہ ایک آدھی بار اگر شیئر کر دیتے تھے تو وہ کون سی یعنی وہ ان کی عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک آدھی بار اگر کرنے سے ہو سکتا ہے ان کی نیت یہ نہ ہو. جج صاحب نے اپنی کیس میں 27 لوگوں کے اوپر توہین عدالت لگائی ہے, 2 لوگوں کا وکالت نامہ کینسل کیا ہے. جج صاحب نے کس طرح یہ زیوم کر لیا کہ ان کی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی, یہاں پہ نیت کا تقاضا کیا. اچھا, ایک اہم بات اور آخری وہ یہ ہے کہ جج صاحب نے اس کیس کو اس بنا کے اوپر سنا گیا ہے کہ انٹریپمنٹ فور بلیسفیمی ہو رہی ہے, اور ڈسکس پتہ کس کو کیا جا رہا ہے, انٹریپمنٹ فور اریسٹ. اب یہ سب سے اہم بات ہے, اس کو ذرا آپ نے توجہ سے سننا ہے, اور ناظرین سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس بنا کے اوپر کیس سنا جا رہا ہے کہ ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے بلیسفیمی کے لیے, لیکن سماعت کس پہ ہو رہی ہے کہ آپ ٹریپ کرتے ہیں ملزم کو پکڑنے کے لیے, 5-5 گھنٹے ملزم وہاں پہ کھڑا رہتا ہے آپ کا انتظار. یہی جان محمد نے بات کی تھی کہ سر آپ 2 باتیں کریں, انٹریپمنٹ فور بلیسفیمی, انٹریپمنٹ فور اریسٹ. آپ اریسٹ کی بات کر رہے ہیں, کیس چل رہا ہے بلیسفیمی کے اوپر, تو آپ یہ کیوں نہیں بات آپ کر رہے کہ
پوری دنیا میں اسٹرنگ آپریشن ہوتے ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں انٹرپٹ فار اریسٹ. اسٹنگ آپریشن اس کو یعنی ایجنسیوں کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے, اور پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہے اس میں جیمس بونڈ کی فلمیں بنتی ہیں, ہالی ووڈ میں بالی ووڈ میں فلمیں بنتی ہیں, اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. دنیا کے بہترین ادارے ان کو سراہا جاتا ہے جو اسٹرنگ آپریشن کے ذریعے ملزموں کو پکڑتے ہیں. آپ تو بات کر رہے ہیں کہ بھی آپ ان کو کیسے پکڑ رہے ہیں, جبکہ الزام آپ یہ لگا رہے ہیں کہ جی یہ انٹریپمنٹ فور بلیسفیمی ہے. بلیسفیمی کی انٹریپمنٹ کے حوالے سے ون ٹائم شیئرنگ دیر از نو اینی سنگل ایویڈنس ہے تو وہ سامنے لایا جائے, جبکہ عدالت بھی اس پہ جو ہے وہ خاموش ہے, اور اس بنا کے اوپر اس نے جو ہے وہ, تو یہ ہے جی صورتحال کے ون ٹائم شیئرنگ والی ایک کہانی ہے, بالکل اس کو گڑا گیا ہے, اور اتنا اس کو جو ہے وہ ریپیٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کیا گیا کہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ کوئی ون ٹائم شیئرنگ کا جو ہے وہ معاملہ ہو رہا ہے اور بزنس گینگ ہے پیچھے. آصف حمید صاحب یہ فرمائیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایف آئی اے نے جو توہین رسالت کے مرتکب لوگ پکڑے ہیں ان کے پیچھے جو سیکولر اور لبرل طبقہ کھڑا ہے, ان کی سپورٹ جو ہے وہ بیرونی قوتیں کر رہی ہیں اور فارن فنڈڈ این جی اوز جو کر رہی ہیں. اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. وسیم صاحب یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ کہ تفصیلات جو قانونی لحاظ سے وہ تو ہمارے دونوں بھائی بتا رہے ہیں, لیکن جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں آیا کہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا مسلمان کے بارے میں کہ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ ابلیس کی زبان سے انہوں نے کلوایا اپنے اس کے کارندوں کو اس نے حکم جو دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک مسلمان کا جو رشتہ ہے, جو ایک تعلق ہے, وہ اتنا اسٹرانگ ہے, اور وہ تعلق جو ہے وہ ہی کھٹکتا ہے اس وقت اسلام دشمنوں کی نگاہوں میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور کرنے کی جو ہسٹری ہے نا وہ شروع ہوتی ہے جھوٹے مدعیان نبوت سے. بالکل وہاں سے شروع ہو رہی ہے کہانی. بر صغیر پاک و ہند میں اگر ہم دیکھیں تو جو ایفرٹس ہوئی ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کر دیا جائے, تھوڑا دور کیا جائے, تو اس میں ہمیں سب سے بڑی جو کاوش نظر آتی ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے آتی ہے کہ وہ خود ایک نبی یا رسول بن کر جو سامنے آیا, بیک سٹیپ کرنے کی کوشش کی امت مسلمہ. پھر دوسری کوشش جو آتی ہے وہ غلام احمد پرویز کی طرف سے آتی ہے, انہوں نے بھی حدیث کو ذرا سائڈ لائن کر دیا اور صرف قرآن ہی کافی ہے. تو یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں کسی نہ کسی طرح نہ یہ قرآن اور حدیث الگ ہو جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بانڈنگ ہے وہ کم ہو. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو کیریکیچرز ہیں جو خاکے بنائے گئے, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو لے کر جو ایشوز اٹھائے گئے, یعنی کہ کوئی بھی ایسا ذریعہ اختیار کیا جائے جس سے کہ ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں کم ہو سکے. اور وہ وہی بات کہ روح محمد ان کے دلوں سے نکالنے کی کوشش. جس دن یہ چیز اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز اگر کم ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے, تو اس دن مسلمانوں کو زیر کر لینا, مسلمانوں کو بھٹکا دینا جسے کہتے ہیں نا, وہ آسان ترین ہو جائے گا. اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے عام طبقے میں بھی, چاہے وہ بے عمل مسلمان ہی کیوں نہ ہو, لیکن ناموس رسالت کے حوالے سے اس کے اندر ایک عجیب سی انرجی آ جاتی ہے. چاہے وہ نماز بھی نہ پڑھ رہا ہو لیکن اس پہ وہ جان دینے پہ اپنی سعادت محسوس کرتا ہے. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے نا یہ بڑا کھٹک رہا ہے کہ یہ جو ہماری جو ہم آگے جو نئے ایجنڈا دنیا کو سامنے لے کے آ رہے ہیں اور دنیا کو مسخر کرنے کی تو بات کر رہے ہیں, تو اس میں یہ جو ہے یہ ہمیں کرنا پڑے گا. دیکھیں انہوں نے عیسائیوں نے جو موویز بنائی اپنے نبیوں پر, اور ساری بات ہے وہ اس پہ انہوں نے جو بھی پاپولر موویز ہیں ان کو ہر طرح سے انہوں نے اس کو ڈراماٹائز کرنے اور رومانٹیسائز کرنے کے لیے بھی جو ذریعے اختیار کیے, تو وہاں پہ کوئی بھی ان کے خلاف میرے خیال میں کوئی نہیں بولا ہوگا. لیکن جیسے ہی کبھی ایسی بات آتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا اصحاب کرام پہ, تو اس وقت جو ہے پھر یہ مسلمان جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے حملے کیے اس لیے جا رہے ہیں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو جو ہے وہ اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دے. واللہ متم نورہ, اور اللہ اپنے نور کو کا اتمام کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون, چاہے وہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. تو اس میں یہ ہم سمجھ لیں کہ شیطانیت, ابلیسیت, جس کا کہ فرنٹ اینڈ جو ہے وہ جدیدیت ہے, جدید مغربیت بھی ہے, جدید ذہنیت بھی ہے, وہ
اس بات پر مسلسل عمل پیرا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اس معاملے میں ان کے نا حساسیت کو کم کر سکے. پہلے صرف کبھی کوئی قرآن پاک کے جلے ہوئے نسخے نظر آتے تھے تو مسلمان ہوتے تھے, یا کسی نے کوئی ایسا لباس پہن لیا جس پہ کوئی آیت نما لکھنے کا ہو تو اس پر, یا کسی نے کوئی منہ سے کوئی غلط بات کر دی تو اس کو پکڑ کے اس کے حوالے سے بات کی. یہ جو معاملہ ہوا ہے, میں جب یہ قیصر صاحب بات کر رہے تھے تو میں تو سوچا تھا کہ یہ تو شاید دنیا کے خبیث ترین انسان کے بھی ذہن میں نہیں آ سکتا ہوگا, جو یہ ناقابل معافی جرم ہے, جو یعنی کہ اس کے اندر تو سوائے شیطانیت اور حیوانیت بھی شاید اس میں پیچھے رہ گئی. کہ جو یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ آپ کو کیا اس میں خوشی مل رہی ہے کہ ایک تو آپ بدترین کام کر رہے ہیں کہ پورنوگرافی میں ہے, پھر اس بدترین کام کے اندر آپ یہ ڈال کے آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کہیں پہ بھی کوئی جنسی لذت نہیں بلکہ صرف اور صرف شیطانیت ہے اور اسلام سے نفرت ہے اور مسلمانوں کو اذیت دینے کا. مسلمانوں کو تو وہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے نا, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور اللہ نے تیار کیا ہوا بڑا دردناک عذاب. ایک طرف اسلام پہ حملہ ہوا بے حیائی کے ساتھ. بے حیائی جو حدیث میں کیا ہے نا, بے حیا ہو جاؤ پھر جو چاہے کرو, وہ کیا. اس سے ان کے اندر سے جھجک ختم کی. اس کے بعد ان کو بے حیائی میں اتنا آگے بڑھا دیا کہ وہ لوگ ہیں جو یعنی کہ انسیسٹ سے بھی آگے نکل گئے. یعنی کہ بدترین جو کوئی شخص ہم سوچ سکتے ہیں کسی انسان کے لیے کہ کوئی عمل کرے گا تو وہ اپنی ماں یا بہن یا بیٹا یا بیٹی کے ساتھ بدکاری کرے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اس سے بھی آگے نکل گیا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے جیسے اس کام میں فی نفسہ ابلیس لعین ملوث ہے, اس لیے کہ جو قرآن میں جو کہا گیا نا کہ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں جیسے شیطان نے انہیں یتخبطہ الشیطان من المس, شیطان نے چھو کر انہیں پاگل کر دیا. تو یہ جو عمل ہوا ہے یہ انسانی نہیں, ایک ابلیسی جو ڈیولش ایلیمنٹ ہے نا وہ اس کے اندر شامل ہے. اور یہ انٹرنیشنل جو ہماری اس کے اعلی کار ہیں وہ اس ایجنڈے کے اوپر ہے. اچھا آپ یہ سوچیں کہ ان لوگوں کو پچھلے 1.5-2 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے, کسی نے ذاتی جا کے نہیں پکڑا. جو قومی ادارے ہیں, ایف آئی اے ایک بہت بڑا ادارہ ہے, کئی جگہوں پر اس کی بڑی کارہائے نمایاں موجود ہیں. ایف آئی اے کا سہارا لیا, پھر اس کے بعد باقاعدہ ایک ڈیسک بنایا, وہ نہیں اس کے بعد قرآن بورڈ اس میں آیا. آپ اندازہ تو کریں نا, یعنی کہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ ایک کہانی بنا دی کہ جناب یہ بلاسفمی گروپ. میں تو کہتا ہوں یہ اتنے اداروں کے بعد جا کر معاملہ ہوا, کسی ایک بندے نے گن نہیں پکڑی جا کے کہ ان کو گولی مار دی کہ پکڑا گیا بندہ یہ کرتے ہیں پکڑا نہیں. پورے اس پروٹوکول کو پورے تحمل سے, کیونکہ یہ بڑا ایک ویسٹ اس بات کو بھی کرتا ہے کہ جناب یہ مسلمان جا کے مار دیتے ہیں بغیر تحقیق کے, بڑا پیٹتے ہیں اس کو. یہاں پر تو جسے کہتے ہیں حد درجہ تحمل, اور ان تمام برائیوں کو چھپاتے رہے ہیں علماء, پردہ ڈالتے رہے کہ عوام الناس کے سامنے یہ گند نہ آئے کہ یہاں تک خباثت پہنچ چکی ہے. اور پردہ ڈالنے کا حکم ہے, پردہ ڈالتے رہے, بیک اینڈ کے اوپر ادارے آفیشیلی یہ کام کرتے رہے ہیں, کوئی پرائیویٹ گروپ نہیں تھا یہ. پھر اس کے بعد عدالت میں کیس ہوئے ہیں, عدالت میں ان کو جو ہے وہ سزا ہوئی ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کے باوجود لوگ اس سب چیز کو بھول کر صرف ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے الزامات لگا, اس طرح کی وہ کہانی بنا رہے ہیں. کچھ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نام تو مسلمانوں والے رکھے ہوئے ہیں, لیکن میں یہ ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں توہین رسالت یہ ہے کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں, لیکن جو ان کی تائید کر رہے ہیں حقوق انسانی کا نام لے کر, وہ توہین رسالت کے مرتکب نہیں ہو رہے. اور پھر خدا نہ خواستہ, کیونکہ 295C کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا غلط استعمال بھی ہوا. میں سمجھتا ہوں جو شخص بھی 295C کا غلط استعمال کرے وہ بھی توہین رسالت کا مرتکب ہے. اس کے لیے بھی وہی سزا ہونی چاہیے کہ اس نے جھوٹا الزام کسی پہ لگایا. تو جو یہ والا کیس ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں علماء بھی اس پہ کھڑے ہوں گے, اور لوگ میں اویئرنس بھی آ رہی ہے کہ اتنا بائی دا بک کام ہو کے آگے کہانی پہنچی ہے. اب آپ کس مغربی این جی او کو, کس مغربی طاقت کو خوش کرنا چاہتے ہیں اس ایجنڈے کو فالو کرتے ہوئے؟ قیصر راجہ صاحب, ابھی آصف حمید صاحب نے 295C توہین رسالت کے حوالے سے جو پاکستان میں ایک عرصے سے قانون ہے اس کا حوالہ دیا ہے, تو اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جب سے یہ بنا ہے
تو توہین رسالت کے مرتکب کسی بھی سزا یافتہ کو اب تک اس قانون کے تحت سزا پہ جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیے جو 295C کے پروسیس میں جیل ہے جب تک آپ کا لیگل پروسیس وغیرہ چلتا ہے تو وہ تو ہم دیکھتے ہیں. بات ایگزیکیوشن کی ہے. جی بالکل. تو ایگزیکیوشن تو پاکستان میں ہر طرح کی سسپینڈ ہے. ریسنٹلی ہماری یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے جو لیکن یہ قانون تو ڈیکیڈز پہلے سے بنا نا. جی ابھی تو کنفیشن آ گئی ہے نا. جی اس سے پہلے کنفیشن نہیں تھی لیکن چل تو یہی رہا تھا. ہماری جو ہیں پولیٹیشین ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ ایکسٹینشن ہماری ہوئی ہے GSP+ کی ہوئی ہے نا ہماری یہ 5 سال کی ایکسٹینشن. تو اس میں ہم کوئی 30 کے لگ بھگ ایسے ایگریمنٹس ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ سہولت ملی ہے. اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اسلامی سزائیں نہیں دے سکتے. اور خاص طور پہ سزائے موت اسلامی سزائیں میں وہ اس میں آ جاتی ہے. یہ جو سینیٹر شیریں رحمان صاحب ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کنفیس کر رہی ہیں. ہم اس وجہ سے نہیں کر رہے. اب اس کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ توہین سے ریلیٹڈ معاملات لیگل کیسز کی بات نہیں کر رہا جی بھائی. اگر آپ نہیں دے سکتے کسی وجہ سے تو جو ہے آپ کا ایک بلینکٹ سٹانس ہے کہ بھائی مجبوری ہے ہماری. اس سارے معاملے میں جو ایکسیپشن نظر آتا ہے وہ ممتاز قادری نظر آتا ہے جی. اب لیگل ویو پوائنٹ سے بات کریں تو ممتاز قادری کا جو ایکٹ ہے پاکستان کے قانون میں اس کی گنجائش تو نہیں ہے. 295C کا جو مرتکب ہے گنجائش تو اس کی بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ سزائے موت نہیں دے سکتے تو ایک آدمی اسے کیوں دی گئی؟ اور میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ نے پاکستان کا قانون سب پہ اپلائی ہوگا. مطلب کہ جو اس قانون کے تحت سزا جو اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے اس کو سزائے موت نہیں دیتے آپ. اس سے اصل میں جو منافقت ہے اور جو ہماری یہ ہم کہتے ہیں کہ جو فورن پالیسی جس ملک کی آزاد نہیں ہوتی وہ حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہوتا. تو یہ جو ہماری 1947 کے بعد ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف غلامی جو ہمیں ملی ہے یہ اس کے ثمرات ہیں کہ ہمیں باہر سے کوئی آ کے بتائے گا آپ کا قانون کیا ہونا چاہیے. ہمیں باہر سے آ کے یعنی کہ ہماری آزادی یہ ہے کہ ایک کمشنر کے آفس میں اب ایک سفید فارم کمشنر نہیں ہے میری جلد کے رنگ کا ایک کمشنر بیٹھا ہوا. باقی سسٹم سارے کا سارا وہی چل رہا ہے. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ سزائیں نہیں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ ڈپینڈنٹ ہیں جب آپ جی. حالانکہ اس کا کوئی اگر آپ کہیں نا کہ اکنامی کا بہت کوئی بڑا بینیفٹ ہے تو وہ بھی نہیں ہے. ریزنیبل ہے میں نہیں کہتا بالکل بھی نہیں ہے. لیکن ہر ملک وے اپ کرتا ہے کہ ہماری فورن پالیسی ہماری ڈومیسٹک پالیسی اس کو ہم نے بیلنس کرنا ہے اگینسٹ سرٹن بینیفٹس دیٹ وی گیٹ. لیکن جب ایک نیوکلیر کیپیبل پاور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے چونکہ کپڑے بیچنے ہوتے ہیں جرمنی میں جا کے بیلجیم میں جا کے وہ ہماری جو وہاں پہ جو ایکسیس ہے وہ منڈیوں میں وہ یہی ہوتا ہے نا بیڈ شیٹس ہیں ہوٹلوں کے پردے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کی بڑا ایک بہت زیادہ اس کا ایک ورتھ ہے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں مطلب کل اگر وہ کہیں مثال کے طور پہ کہ آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے آپ جو ہے وہ ختم کر دیں یہ اگر آپ نے یہاں پہ اپنا کپڑا بیچنا ہے یہ آپ شک ختم کر دیں کہ ریاست کا جو ریلیجن ہے وہ اسلام ہے کہ ہم کر دیں گے. ویسے بھی GSP+ کا اور اسلام کی جو سزائیں ہیں ان کا کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تعلق واسطہ ہے ہی نہیں. یہ شو کر رہا ہے نا پھر وہی ایجنڈا کچھ اور ہے نا پیچھے سے جو ہے وہ شو کر رہا ہے کہ بیسیکلی یہ روٹی آپ کو دے رہے ہیں اس کے اندر یہ کام آپ کریں کہ یہ ان کے حوالے سے اپنے اندر کچھ شادگی پیدا کریں. یعنی کہ کوئی شخص جو ہے اللہ معاف کرے کسی کو اس کی والدہ کو اور فلاں کو جو مرضی کہہ دے اور ساتھ ایسے بھی کچھ دے دے اور وہ بڑے چوم چاٹ کے اٹھا لے تو ایسے شخص کو ہم کیا کہیں گے کہ اس نے کس چیز کا سودا کیا ہے. تو یہ بہرحال یہ بات دیکھیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ اسلام کو اس روح محمد نکالنا روح اسلام نکالنا یہ ایجنڈا نمبر 1 ہے. شعر ہے اقبال کا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. فرنگی تخیلات کیا مطلب یہ تو فریڈم آف سپیچ ہے. یہی فریڈم آف سپیچ کی جان نکل جاتی تھی جب ہم سیمٹزم کی بات کرتے تھے اس کے خلاف تو بات تو اب بھی نکلتی ہے. آپ وہ کیا کہتے ہیں ہولوکاسٹ کی بات کرتے تھے تو اس پر یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ پھر آپ ملکہ برطانیہ کی شان میں بھی گستاخی نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے اس پہ بھی آپ تو خیر بادشاہ ہے اس پہ بھی سزائیں ہیں تو وہ سزائیں چونکہ وہ دین سے نہیں لگی ہوئی تو لہٰذا ان کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کوئی دینی بنیاد پر دے دے گا یعنی کہ دین کا کوئی
امر بھی نافذ نہ ہو, دین کا کوئی نہیں بھی نافذ نہ ہو. یہ وہ چاہتے ہیں. اچھا کوئی ہے بھی تو اس کا اسلام سے ہٹا دو, ویسٹ سے ہم نے آیا فلاں برٹش قانون سے یہ تھا, برٹش قانون سے فلاں تھا, وہ اس سے لے آؤ, ان سے نہ جوڑو. موٹیویشن جو ہوتی ہے وہ بھی ایسے لوگوں کے حوالے کر دو کہ جو کوشش کریں کہ ہمیں قرآن و حدیث سے ریفرنس نہ دینا پڑے, وہ ریفرنس وہیں کے دیں تاکہ آپ کا قبلہ وہی رہے, اور پھر اپنے نصاب سے بھی آپ تمام چیزیں وہ نکال دیں آہستہ آہستہ. یعنی یہ سارا کام ہو رہا ہے, ہم روٹی کے نام پر, ہم پیسے کے نام پر اپنا سب کچھ بیچ رہے ہیں. اٹ از اے بٹر فیکٹ. عبدالوارث بھائی, جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی پروسیڈنگ چل رہی تھی تو اس میں وکلاء نے یہ بھی الزام لگایا کہ ایف آئی اے نے جو لوگ پکڑے ہوئے تھے ان کے زیر حراست جو ہے وہ اتنا تشدد ان پہ کیا گیا کہ ان میں سے 4 لوگوں کی جو ہے وہ ہلاکت ہو گئی. اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ کیا ایسا واقعہ ہوا؟ جو لوگ پکڑے گئے ہیں اور پکڑے جانے کے بعد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں تھے. ایف آئی اے کی کسٹڈی میں جو ہوا ہے اس کا سوال جواب تو جو ہے وہ ایف آئی اے دے گی. ابھی تک تو کوئی ایسے فیکٹ سامنے آئے نہیں ہیں. اگر کسی نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپیل کی ہے یا درخواست دی ہے کہ جی میرے اوپر تشدد ہوا ہے, ابھی تک ایسی کوئی اپلیکیشن سامنے نہیں آئی. اگر آئی ہے تو اس کی جواب دہ ایف آئی اے سائبر کرائم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ زیر حراست جن کی ہلاکتیں واقع ہوئی ہیں تو ان کے کم سے کم نام تو ذرا سامنے لے کے آئیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ ادارے ہیں جو ریاست کے ادارے ہیں, اور اگر ریاست کے اداروں میں افراد محفوظ نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں اور آپ تو پھر کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے. ہر دعویٰ متقاضی ہوتا ہے دلیل کا, کم سے کم کوئی دلیل تو دینا. تو یہ وہی ہے کہ راؤ عبد الرحیم جو ہے یہ ایک بلاسفیمی گینگ گروپ ہے, یہ ایک پروپیگنڈا تھا, یہ پیسہ کما رہے ہیں, اسے پروپیگنڈا. ون ٹائم شیئرنگ پروپیگنڈا تھا, یہ 400 لوگ جو ہے وہ معصوم ہے, پروپیگنڈا تھا. اسی طرح کا یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ جی زیر حراست ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا جاتا ہے, اور 4 لوگ جو ہے وہ, بلکہ 4 سے زیادہ کا جو ہے وہ یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ہے. تو فرض کریں کہ اگر ایسا ہوا بھی ہے تو یہ تو ریاست جواب دہ ہے. یہاں پہ تو ریاست کو جو اس کا جواب دینا ہے. ٹھیک, اس میں سر ایک چیز اگر آپ اجازت دے تو دیکھیے, اب پولیس نے کسی کو اریسٹ کیا یا ایف آئی اے نے اریسٹ کیا, ڈفرینٹ سورسز ہیں نا. جب آدمی جوڈیشل ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ پریزن کے پاس چلا جاتا ہے. وہ ایف آئی اے آن نہیں کرتی ہے, پولیس آن نہیں کرتی ہے. اب اگر پریزن میں کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور جوڈیشل ہونے کی کتنے مہینوں کے بعد ہوئی ہے, ایسا نہیں کہ ایف آئی اے دفتر میں بیٹھا اور بندہ مر گیا ہے, آپ انویسٹیگیٹ کر لیں, اس کا طریقہ کار ہے. لیکن وہ انویسٹیگیشن ایسی نہیں ہونی چاہیے, یا وہ پروسیس ایسا نہیں فالو ہونا چاہیے جیسے اس عدالت میں ہوا کہ ایک ویڈیو چلائی گئی کہ دیکھیں اب یہ آدمی مر گیا ہے عدالت میں, اور اس کے جسم پہ دیکھیں یہ نشان پڑے ہوئے ہیں, تو بس انہوں نے تشدد کیا ہوا ہے, اور جج صاحب نے کہا کہ ہاں یہ تو تشدد ہی لگ رہا ہے. وہ بھائی ایک پاکستان کے قانون میں ریٹن پروسیس موجود ہے کہ اگر کوئی ویڈیو لائی جائے گی تو عدالت ہے نا, گلی محلہ تو نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ واٹس ایپ پہ چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں. جو ہمارا قانون شہادت ہے, لا آف ایویڈنس ہے, اس کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک ویڈیو کس درجے کی ہوگی تو اس کو شہادت کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جائے گا. سورس کیا ہے, کس نے بنائی ہے, وہ ویڈیو کہاں گئی ہے, یہ ڈاکٹر تو نہیں ہوئی ہے, اس کے فورینزک ہوئے ہیں, ریلیز کہاں سے ہوئی, ریلیز کا, یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر جا کے عدالت مانتے ہاں یہ اس کو ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے. یعنی ویلڈ ایویڈنس ہے. ہمارے یہاں تو یہ فیکٹ فوکس رپورٹ ہوئی ہے, ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے, یہ ویڈیو یہ دیکھیں جو بندہ مر گیا اس کے جسم پہ نام تشدد ہے, ہاں بس ٹھیک ہے. مطلب اس طرح کا جو عدالت میں اور سرکس میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب جو پاکستان میں بار بار آتے ہیں نا, پاکستانی پاسپورٹ دنیا میں کتنے نمبر پہ ہے, پاکستان کا فلاں کتنے نمبر پہ ہے, پاکستان کی عدالتوں کی بھی آپ کاروائی 119 نمبر پہ آ رہی ہے, تو وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے ہے نا. رینڈملی ایک فوٹیج جا کے دیکھیں یار یہ بندہ مر گیا اس پہ تشدد ہوا, وہ کہتے ہیں ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے. بعض کا ڈیورنگ دا آرگو ایسی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ دونوں پارٹیز اس پہ ایگری ہو گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے, لیکن جج صاحب بس ضد ہے اس کے اوپر کہ نہیں یہ ایسے ہوا ہوگا, یہ ایسے ہوا ہوگا. یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح جج صاحب جج نہیں ہے, ہوا ہوگا, کون عدالت ہوا ہوگا کیا ہوتا ہے, وہ ایسے لگ رہا ہے وہ منصف نہیں ہے, وہ پارٹی ہے. تو یہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال سامنے آئی. اور عدالتوں کے انفارچونیٹلی ہم الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر ہو, یہاں پہ قانون کی بالادستی ہو, اسی سے معاشرے پنپتے ہیں.
مسئلہ یہ ہے کہ جب عدالتوں کا یہ رویہ ہوتا ہے تو تب جا کے عوام الناس قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، جبکہ اس کی کسی صورت نہ شرعی نہ اخلاقی طور پہ اجازت، نہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہماری کوئی اس طرح کی اجازت ہے. لیکن جب لوگ بد دل ہو جاتے ہیں، جب ان کو اداروں سے، ریاست سے کسی طرح سے انصاف کی توقع نہیں ملتی، تب جا کے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے، یہاں پہ تو کوئی انڈیویجول انوالو ہی نہیں ہے نا، یہاں پہ تو آپ ادارے انوالو دیکھیں ہیں کہ 400 لوگ پکڑے جی. ہوئے ہیں لیکن کوئی ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اس پہ تو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. یورپ کی چیخیں ہی اس وجہ سے نکل رہی ہیں کہ انہوں نے دنگا فساد کیوں نہیں کیا. ہم تو ان کے ایک جو ہے وہ کیریکیچر بناتے تھے تو یہ تو پورا مال روڈ بھر دیتے تھے. دنگے فساد ہوتے تو وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ ان کی جو ہے وہ یہ کمزور ہو اپنا ریاستی سطح پہ. تو چونکہ وہ نہیں ہوا، اس کے لیے این جی اوز کو کھڑا کیا گیا. انہوں نے کہا جی یہ معصوم ہے. ایک کمیشن بنانے میں پورا زور لگا. کمیشن جب بن گیا، اب لوگوں کو اس سے بینیفٹ کیا ہوگا کہ لوگوں کو وہ جو ملزمان ہیں ان کو ملیں گی ضمانتیں. بینیفٹ آف ڈاؤٹ لیتے ہوئے وہ ان کو ملیں گی اس میں ضمانتیں. اور اس کے بعد ملیں گے ویزے، اور اس کے بعد ملے گا اسائلم. نہیں، اس سے پہلے ایک کام ہوگا جو بظاہر نظر آ رہا ہے، جو فیکٹ اینڈ فیگر سے ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی بگ ڈیٹا کو جب آپ لیتے ہیں، اس کی کنکلوژن لیتے ہیں، تو آپ کو چیزیں سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس سے ہوگا یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک آدھا کوئی مرڈر ہو. یعنی ظاہر ہے جب ضمانتیں ہوں گی تو ضمانتوں کے بعد انہوں نے جانا تو انہی سڑکوں سے ہے، انہی بسوں سے، انہی جہازوں سے. کوئی ایک بڑا انسیڈنٹ یہ چاہتے ہیں کہ بڑا انسیڈنٹ ہو. اس انسیڈنٹ کے بعد یہ پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹیں گے، مظلوم بن جائیں گے. 295C کی بنا کے اوپر یہ قتل و غارت ہو رہی ہے، پاکستان میں بدامنی ہوتی ہے، اور اس کا پھر یہ پوری دنیا میں فائدہ اٹھائیں گے. اور اصل مقصد کمیشن نہیں ہے، اصل نشانہ 295C ہے کہ جی اس 295C کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس لیے اس قانون کو ختم ہونا چاہیے. میں عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کمیشن ایک بہانہ ہے، 295C اصل نشانہ ہے. اس میں ایک چیز اور کروں، دیکھیں ایسے بتایا جا رہا ہے جیسے کہ زیر حراست صرف یہ 4 ہی ہوئے ہیں. یعنی کہ پولیس ماورائے عدالت قتل کرتی ہے. جو کہتے ہیں نا کہ ملزم کو لے کے جا رہے تھے پیشی پہ اور جناب اس کے ساتھیوں کی فائرنگ اور کراس فائرنگ سے، اور پولیس والوں کو پولیس مقابلہ، جس کو پولیس کا کچھ نہیں ہوا، سب مارے گئے سارے کے سارے. میں تو سمجھتا ہوں شاید وہ بھی ایک شارٹ کٹ ہے کہ بھائی مجرموں کو صحیح سزا دینے کے لیے پولیس نے کہا کہ لمبے رستے میں جائیں گے. میں ایزمپشن ہے میری کہ ان کو عدالتوں میں جائیں گے. یہ بندہ تو کنفرم ہے کہ اس نے خدا نخواستہ زنا بالجبر کیا ہے یا کچھ کیا ہے، اسپاٹ ہو گیا کہ کنفرم ہے. اب وہ ہم عدالتوں میں جائیں، ہم فلاں کریں اور پھر یہ بیل لے کے نکل جائیں. تو شاید وہ اس طرح کرتے ہو کہ بھائی ٹھیک ہے اس کو تو پار کرو، اس پہ تو کنفرم ہے. پھر جیلوں کے اندر میرے خیال میں ہزاروں نہیں لاکھوں اسیران ہیں قیدی. کسی کی موت بھی آ سکتی ہے، کوئی آپس کے وائلنس سے بھی لڑ کے مر سکتا ہے، آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. یعنی کہ 100 ریزن. لیکن چونکہ ایک پوائنٹ بس اٹھانا ہے، ایک پوائنٹ بنانا ہے، اس میں ان 4 کو پکڑا بھی. اول تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 4 کے نام تو لاؤ کہ واقعی وہ ریزمبل اس میں تھے بھی کہ نہیں، کوئی اور ہی 4 تو نہیں پکڑ کے لے آئے. تو جھوٹ کے بھی پاؤں نہیں ہوتے. لہٰذا جو بھی بات ہے وہ دلائل کے ساتھ ہو اور پراپر طریقے سے ہو، اور اس کو پھر پراپر طریقے سے سنا جائے. اس میں سرکردہ کلامی کی بہت معذرت، یہ جو دلائل کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ہمیں تو سوال ہی ہمارا یہ ہے کہ وہ دلائل آخر کار جو ہمیں ایک اسٹیبلش ٹریڈیشن نظر آتا ہے عدالت کا، دلائل کو لے کے چلنے کا، اگر اس کے اندر ابہام ہو تو عدالت اس کو ایکسپلور کرتی ہے. اب مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک ویڈیو دکھایا گیا، لیکن جس آدمی کا ویڈیو دکھائے گا کہ دیکھیں اس کے جسم پہ تشدد کے نشانات ہیں، اب ویڈیو سے تو کوئی آدمی ویریفائی نہیں کر سکتا کہ نشانات تشدد کے ہیں، پیدائشی تھے، یہ تو نہیں پتا. لیکن اور کس نے مارا ہے اور نہیں مارا بھی تو ہے نا کہ کسی نے مار دیا ہے، لڑائی بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں اسپیسیفکلی اس کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جو میڈیکل آفیسر نے اس کا جو کاز آف ڈیتھ سرٹیفائی کیا ہے وہ نیچرل کازز ہیں، کہ کسی نے نہیں مارا. عدالت کے پاس ویڈیو چلی جاتی ہے، ویریفائی نہیں ہوئی ہے ایک طرف سے. اب عدالت کا کیا کام بنتا ہے کہ اس میڈیکل آفیسر کو بلائے، اس کی ساری فائل منگوائے، وہ اپنی فائل بتائے جناب میں نے ایگزامینیشن کیا ہے اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈز آف پاکستان، جو ہمارے میڈیکل اسٹینڈرڈس ہیں، اینڈ بیسڈ آن دیٹ آئی کین سرٹیفائی کہ آدمی نیچرل کازز سے ہے. اچھا ویڈیو میں نشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایکسپلینیشن لے لیجیے کہ یہ نشانات میرے پاس جب آئے پہلے سے تھے، یہ پیدائشی تھے، یہ کیسے تھے. عدالت نے مطلب یہ وہ چیزیں جو بیئر منیمم ریکوائرمنٹ ہے. آپ LLB کا بچہ پہلے سال میں جاتا ہے تو اس کو بھی یہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں.
لیکن ہائی کورٹ سیدھے ایک ویڈیو دیکھ کے جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ وہی آدمی بھی وہی ہے یا نہیں ہے. کہ یہ ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. سر یہ بھی نہیں پتا وہ آدمی بھی ہے یا نہیں ہے. میں نہیں کہتا وہ آدمی نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں عدالت نے پوچھا نہیں ہے. تو عدالت کو کیا پہلے سے انفارمیشن ڈاؤن لوڈ ہوئی تھی کہ وہی آدمی ہے؟ عدالت پوچھے نا کہ یہ ویڈیو جو آپ بتا رہے ہیں یہ وہی آدمی ہے, کیا ثبوت ہے وہی آدمی. یہ پروسیس ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایک کے بعد دو, دو کے بعد تین. میڈیکل جو وہ آپ کا آفیسر ہے وہ کہتا ہے نیچرل کازز, آپ ایک ویڈیو لے کے آگے وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے قتل ہے. یہ کیا مطلب, یہ سرکس ہے, عدالت ہے؟ ایسے کبھی دنیا میں نے تو قانون پڑھا بھی ہے, پڑھایا بھی ہے, میں نے تو اس طرح کا کبھی کوئی حالات دیکھے ہی نہیں. سر یہاں پہ معذرت کے ساتھ آرگویبل ایک چیز ہے. فرض کریں کہ اگر ایک ایویڈنس دیا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک بندہ ہے اور اس کے جسم پہ تشدد کے نشان بھی ہیں اور اس کی جو ہے وہ مرڈر ہوا یہاں پہ, وہ جو 400 لوگوں کے بارے میں اسلام آباد کی, راولپنڈی کی, لاہور کی اور کراچی کی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کرائم کیا ہے, ان کے ایویڈنس موجود ہیں, ان کی فرینزک رپورٹ ہیں, قرآن کے اوپر ایجیکولیشن کے جو ہے وہ DNA جو ہے وہ ان کے پروف ہیں, ان کی بات سننے کے لیے عدالت تیار نہیں ہے. اصل حیران کن بات یہ ہے جس کی طرف بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ ان عدالتوں کی جو اپنا بات ہے وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پنجاب لیبارٹری, فرینزک لیبارٹری کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. PTA نے جو رپورٹس دی ہیں کہ جی اتنی ویب سائٹ ہیں جو ہم نے بلاک کی ہیں اور وہ کام ہو رہا ہے. FIA سائبر کرائم نے بتایا کہ جی اتنے گروپ ہیں, اتنے لوگ ہیں, اتنے لوگ اس میں جو ہے وہ ابھی تک ابھی بھی جو ہے ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ایک طرف سے ایک وکیل وہ کہتا ہے کہ جی یہ بندہ, اس کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پہ وہ آمین کہی جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو اس سارے معاملے کو آپ دیکھیں پورے پاکستان میں جو جج صاحب کا, یعنی ہم نے سنا تھا کہ انصاف کا قتل ہوتا ہے لیکن میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس عدالت کے ذریعے کہ انصاف کا قتل ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے, تو پوری قوم نے دیکھا. تو یہ ہے اصل میں ہمارا مسئلہ. اصل میں صاحب آپ تنظیم اسلامی کا سوشل میڈیا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں, تو سوشل میڈیا کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے اور گلا کیا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا ایسا شتر بے مہار بن چکا ہے کہ جس کے منہ میں جو بات آتی ہے وہ کہہ دیتا ہے, جس کے ہاتھ میں جو بات آتی ہے وہ لکھ دیتا ہے. اور اس کے حوالے سے کوئی رولز ریگولیشن ہونے چاہیے, کوئی ایکسٹرا کوڈ ہونا چاہیے. تو اب جب کہ پاکستان کے اداروں نے, جیسے ابھی جو ہے وہ بتا رہے ہیں, اپنے وارث بھائی بھی بتا رہے ہیں کہ قرآن بورڈ نے, FIA نے بڑی محنت کر کے ایویڈنس اکٹھے کیے کہ سوشل میڈیا پہ یہ جو انتہائی غلط کام ہو رہے ہیں ان پہ ایکشن لیا ہے. تو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ اور پھر اسی طرح کی فارن فنڈڈ NGOs جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے. مطلب یہ کہ یہ پہلے شور کیا جاتا ہے کہ جی ان کو کنٹرول کیا جائے. جب کنٹرول کرنے کے لیے ادارے آ رہے ہیں, درمیان میں آ رہے ہیں اور اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں اور ایسے سینسیٹیو ایشو پہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے سب کے لیے کہ ایمان کا معاملہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری والہانہ عقیدت کا معاملہ ہے, اس حوالے سے جب وہ کام کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ یہ دشمن قوتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ آپ دیکھیں جی, آزادی کا نعرہ بلند کیا گیا تھا, فریڈم آف ایوری تھنگ. یہ جو نعرہ آزادی کا ہے نا, یہ بیسیکلی اللہ کی بندگی سے آزادی کا نعرہ ہے. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو بندوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ بندگی کریں, غلامی کریں. تو یہ جو آزادی کا نعرہ ہے نا, اچھا یہ نعرہ بڑا فیسینیٹ کرتا ہے ہر ایک کو, لیکن یہی وہ نعرہ ہے جس سے ہر شخص جو ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے. دین تو بندگی غلامی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی. اب آپ ذرا اس پیمانے کو لے لیں تو سوشل میڈیا پر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, مائک ہے, آپ جو مرضی بولیں, جو مرضی کریں, جھوٹ لکھیں, جو بھی کریں, لیکن کیا سنہری نعرہ ہے, آزادی کی ہے نیلم پری, جو اقبال نے بھی کہا تو سمجھتا ہے آزادی کی ہے نیلم پری. اگر ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک خیر و شر کی جنگ جو چلی آ رہی ہے قصہ آدم و ابلیس سے لے کے آج تک, وہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے, وہ ایک جنگ کا آغاز ہے جو اس دنیا کے خاتمے تک رہنی ہے. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا, اس کے لیے جو چیزیں بنائی جا رہی ہیں اس میں انسانوں کے لیے بھلائی کی چیزیں کچھ ہوں گی, لیکن اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو اس کے مضرات کتنے زیادہ ہیں. اب آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت علم ہے, فلاں ہے, تو بھائی زیادہ علم ہو اور اس پہ عمل نہ ہو تو وہ اپنی جگہ وبال ہے. اور یہ کہ زیادہ علم نہیں, وہاں پر زیادہ برائی ہے.
علم کی آڑ میں جیسے ایک کڑوی گولی ہوتی ہے اس کے اوپر شوگر کوٹنگ کی ہوتی ہے کہ منہ پہ رکھو گے تو تمہیں وہ کڑوی نہ فیل ہو, تو وہ رکھ کے تو پھر وہ اندر جو موجود ہے وہ کیا ہے. اس وقت اگر آپ سوچیں کہ جو ایمان کا لیول ہے وہ ہر شخص اپنا خود چیک کرے کہ میں اس وقت کتنی ایسی چیزوں سے یوز ٹو ہو چکا ہوں, کتنی ایسی برائیوں سے یوز ٹو ہو چکا ہوں جو پہلے مجھے برائی لگتی تھی. یہ ہر شخص خود چیک کرے, حیا کے حوالے سے, لغویات کو سننے کے حوالے سے, ٹھیک ہے, دیکھنا سننا بولنا تینوں حوالے سے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج یہ سوشل میڈیا جو ہمیں آزادی کے ایک سبق باغ دکھا رہا ہے اور باقی لوگ اس پہ آگے فیل کرتے ہیں کہ ہم بڑے آزاد ہیں. بھائی تو آزادی اللہ اور اللہ کے رسول نے تو آزادی نہیں دی ہوئی, ان کی تو بندگی اور نجات ہے, تو ان کی بندگی اور غلامی میں نجات ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم اس کو استعمال کریں ود اے کوشن, اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ ہمیں اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرنا, کیونکہ اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم آزاد نہیں ہیں. اللہ کے احکامات سے پہلا انکار کس نے کیا تھا؟ آزادی کا نعرہ کس نے بلند کیا تھا؟ ابلیس. اس نے کہا تھا میں آپ کی بات نہیں مانا, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. تو آزادی کا نعرہ کا موجد جو ہے وہ ابلیس ہے. آج آزادی دنیا میں آزادی کا سب سے بڑا علمبردار کون ہے؟ اسٹیچو آف لبرٹی والے. تو اس پورے ایجنڈے کو سمجھیں, اس کے ساتھ جو یہ سب چیزیں ہم اتنی فیسینیٹ ہو کے ہمارے سامنے آ گئی ہیں اور ہم اس خود کو استعمال بھی کر رہے ہیں, ہم اس سے افیکٹڈ بھی ہیں. اس کے ذریعے سے اب لوگوں کے نظریات بدلے جا رہے ہیں, پورے معاشرے کو بدل دیا جاتا ہے. اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کی رائے عامہ کو ہموار کیا جاتا ہے, ان کی رائے عامہ کو بدلا جاتا ہے. ملکوں کے اندر خانہ جنگی پیدا کرنے کے لیے یہ سوشل میڈیا استعمال ہوتا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جب سے یہ غزہ کا مسئلہ ہوا ہے تو اب سوشل میڈیا بہت بے ایمان ہو گیا ہے. اب آپ ان کے حق میں بات کریں, حماس کے لوگوں کی بات کریں, تو اب آپ کو سوشل میڈیا سے آہستہ آہستہ وہ وارننگز بھی آنے شروع ہوتی ہیں اور آپ کو نکال بھی دیا جاتا ہے. پھر ان کا الگوریدم بھی ایسا ہے کہ وہ آپ ایسی باتیں کریں گے تو آپ کی بات کو ویسے ہی دبا دے گا, شیڈو مین, ٹھیک ہے نا, بالکل وہ دبا دے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سب چیزوں کو ذرا کھلی آنکھوں دیکھیں, جذبات سے نہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں وہ جج بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, وہاں پہ کھڑے ہونے والی وکیل بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے ہیں. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے اللہ کسی کو تو اسلام کی توفیق دے دیں, تو وہ بھی ہم ان کے لیے بھی یہ فیل کریں کہ یار ان کو ہم احساس دلائیں کہ دیکھیں یہ مقام بڑا نازک ہے. آصف صاحب ابھی آپ نے یہ فرمایا نا کہ جج بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, تو ایک جو ہسٹری ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہے وہ دو ایشوز پہ, خاص طور پہ یہ توہین رسالت والا ایشو اور قادیانیوں کا جو کوئی بھی کیس چلا جاتا, تو وہ ہمارے ججز جو ہیں وہ ان دونوں ایشوز پہ جو ہے نرم گوشہ رکھتے ہیں. آپ کے خیال میں دیکھیے نرم گوشہ رکھتے ہیں یا رکھایا جاتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا, دلوں کے اندر کے حال ہم نہیں جانتے. دیکھیے دین و نصیحہ کا تقاضا کیا ہے؟ دین تو نام ہے خیر خواہی کا. پوچھا گیا کس کے لیے خیر خواہی, تو آپ نے فرمایا یہ حدیث ہے, فرمایا للہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم. خیر خواہی کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ, مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ, یعنی کہ جو اقتدار والے ہیں ان کے ساتھ, اور عام مسلمانوں کے ساتھ. خیر ہمارا خیر خواہی کا پیغام کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندو یہ مقام بڑا حساس ہے. دیکھو تم اس میں دنیا میں کسی کو خوش کرو گے نا تو آخرت میں تو پھر اللہ کے رسول کے سامنے ہے نا معاملہ, اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے, اور وہ اس سے ڈرو. اپنی عمروں کے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ ہوں گے نا وہ اپنی 50% جو بھی اس میں جج سے لے کے وکیل سے لے کے جو ایک ایوریج ایج ہے اس ملک میں 60-65 سال, کچھ 70% 60% عمر گزار چکے ہیں. اگر یعنی کہ تم جان بوجھ کر سوچ سمجھتے ہوئے کہہ رہے ہو کہ ہاں جی ہم نے ویسٹ کو ساتھ دینا ہے, ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جنازہ پڑھنا بھی سکھایا تو کس نے سکھایا؟ اللہ کے رسول سے, اور انہی سے غداری کرو گے. لٹرلی سمجھ نہیں آتی نا بات کہ جو لوگ اس کی جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ بات ٹھیک ہے, یہ کیس صحیح ہے,
اور پھر وہ دوسری طرف کھڑے، وہ کس منہ سے قیامت کے دن، یا تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ شاید ایمان بالآخرہ ہی نہیں ہے یا کمزور ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ تو اسی ہم تو طرح اس سے ریکویسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ اسی طرح دیکھیں کا جو اس قانون کے خلاف گیا تھا، جس نے خدا نخواستہ اس قانون کو کالا قانون کہا تھا، تو اس کو تو جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں وہی ہوا نا، وہ تو یہ بھی تو دنیا میں ground حالات reality ہوئے ہے نا، نا۔ وہ یؤذون اللہ ورسولہ اس سے بھی کوئی سبق سیکھ لے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، دنیا اور آخرت میں لعنت تو ہے ہی ہے، ہم نے ان کی دردناک عذاب دی۔ یا کیا تم اسی قرآن کے سائے تلے اپنی بیٹی کو بھیجتے ہو؟ اسی قرآن نے لکھا ہوا ہے، تمہارا نام بھی محمد فلاں ہے یا احمد فلاں ہے، تو بھائی اللہ سے ڈرو۔ اس دفعہ جو قانون کے تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے میرے خیال میں پورے ہوئے ہیں، کسی نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا، ادارے سارے کے سارے انوالو ہیں۔ اب جا کے تم اگر اللہ کے بندو یہ بیچ میں مین میخ نکالو گے تو تم نے بھی ایک دن مرنا ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ ذرا سوچ لو تم کیا جواب دو۔ کیسر راجہ صاحب، جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی پروسیڈنگ چل رہی تھی، تو جہاں اور بہت سے الزامات لگائے گئے، بے بنیاد باتیں کی گئیں، وہاں ایک الزام یہ بھی لگایا گیا کہ یہ جو ایف آئی اے نے لوگ پکڑے ہیں، یہ وکلاء کا ایک گروپ ہے جو ایف آئی اے کے ساتھ مل کر پیسے بٹورنے کے لیے لوگوں کو توہین رسالت کے اس میں جو ہے جرم میں پھنسا رہا ہے اور یہ پیسے کما رہا ہے۔ آپ کے خیال میں اس جو الزام ہے اس میں کس حد تک صداقت؟ اصل تو الزام یہی تھا جی، باقی تو جتنا بھی تھا وہ صرف اسی چیز کو ہی ثابت کرنے کے لیے تھا، کمیشن کی ڈیمانڈ بھی اسی وجہ سے تھی۔ یہ سارا معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے غالباً جنوری 2024 میں، ایک رپورٹ جو کہ کئی مہینے کے بعد جا کے لیک ہوتی ہے، اسپیشل برانچ کی ایک رپورٹ، جس میں بلکہ دو رپورٹس، ایک اردو میں ایک انگلش میں، جس میں یہ کہا گیا کہ ہمیں یہ سورس نے خبر دی ہے۔ اب سورس نے خبر دی ہے کہ مطلب اگرچہ یہ دونوں ورژنس میں یہ بات ڈفرینٹ لکھی ہے، لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں جو آخر کار عدالت میں ایکسیپٹ کی گئی، اس کی طرف میں آتا ہوں۔ اب سورس کا مطلب ہے کہ ایک سنی سنائی بات ہے۔ اب جو اسپیشل برانچ ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ان کے پاس جو بھی خبر آتی ہے، کہیں سے بھی آتی ہے، وہ متعلقہ محکموں کو بھیج دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی عشرہ محرم گزرا، اگر ان کے سورسز ان کو یہ اطلاع دیتے کہ کہیں کوئی سیکٹیرین وائلنس کی کوئی اطلاع ہے، جیسی بھی ہے، تو وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو، پولیس کو بھیج دیتے کہ آپ اس کو دیکھیں۔ اور یہ ڈیلی بیسس پہ ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے۔ اگر کہیں کوئی ڈرگز وغیرہ کے حوالے سے خبر ہے تو وہ پھر جو بھی اینٹی نارکوٹکس کے ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کو خبر دے، یہ دیکھ لیں۔ یہ انہوں نے ایک ایف آئی اے کے لیے کہ اس طرح سے سورس پہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی ایسا گروپ ہے جو لوگوں کو بلاسفمی کے وہ دھندا کر رہے ہیں، بلاسفمی میں پھنسا کے ان سے پیسہ وغیرہ بٹورتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ بات جب عدالت میں گئی آگے، فیصل راجہ صاحب جو کہ ہیڈ تھے اسپیشل برانچ کے، انہوں نے آن ریکارڈ یہ بات کہی کہ بھائی ہم نے اس پہ کوئی تحقیق نہیں کی ہے، ہمارا اس پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے، ایک سورس کی ایک خبر تھی، وہ ہم نے ایف آئی اے کو آگے کہہ دیا کہ آپ اس پہ تحقیق کریں۔ ایف آئی اے نے اس پہ تحقیق کی، جو انہوں نے کیسز کہے تھے وہ سارے کے سارے کیسز، 20-21 کیسز تھا، وہ سارے کے سارے انہوں نے تحقیق کی، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز کا نام تھا سب سے انویسٹیگیٹ کیا اور فارملی ہائی کورٹ میں اپنی رپورٹ جمع کرائی کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، نن واٹس ایور، زیرو، ناڈا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ تو ہونا یہ چاہیے کہ خبر ختم ہو جائے کہ اداروں نے اپنا جو پروسیس وہ سارا فالو کر لیا ہے۔ معاملہ یہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب اس میں آسمان جہانگیر کی باقیات وہ کود پڑتی ہے۔ اس میں ایک بظاہر بڑے دیندار وکیل ہیں آصف علی تنبولی صاحب۔ اب آپ نے خیر خواہی کی باتیں کی ہیں تو میں کوئی ایسے لفظ نہیں کہوں گا کہ جس سے تلخی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ ہدایت دے انہیں، لیکن انہوں نے صاف جھوٹ بولا کہ ایف آئی اے نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ یہ بلاسفمی بزنس گینگ ہے، یہ 8 کروڑ روپیہ کما چکا ہے۔ ہم آج تک پوچھ رہے ہیں کہ ایف آئی اے نے جو رپورٹ وہ دی ہے اس کا کوئی حوالہ نمبر ہوگا، ڈاکومنٹ نمبر ہوگا، اور دستاویز کا اپنی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، کوئی تاریخ اشاعت ہوگی، بتائیے۔ کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے، لیکن انہوں نے بالکل شرم کو زحمت نہ دیتے ہوئے صاف صاف کہہ دیا کہاں ہوا ہے، بعد میں کوئی ثبوت نہیں۔ ایمان مزاری صاحبہ، ایف آئی اے کا کیا کہنا ہے اس سے؟ کچھ بھی ایف آئی اے نے کہا، ہم نے کچھ بھی نہیں، کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں اس کا، کوئی رپورٹ ہی نہیں دی، کوئی رپورٹ نہیں تھی، کوئی رپورٹ نہیں دی 8 کروڑ والی۔ اس کے بعد ایمان مزاری صاحبہ ہیں، انہوں نے بھی کمال دجل سے کام لیتے ہوئے کہا کہ یہ 14 لاکھ روپے تک بھی انہوں نے بتایا کہ فیملی سے انہوں نے کیے ہیں۔ بعد میں انہوں نے اپنے بیان بدل دیے، نہیں یہ تو چندہ ہے، یہ ہے وہ، کیونکہ ایف آئی اے نے جو تحقیق کی تھی اپنی، انہوں نے ساری فیملیز سے بات کی،
بہت سے جب یہ تحقیق آگے بڑھی، یہ بھی اور کچھ اور بھی آگے جا کے جب گورنمنٹ کے پاس انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس جا کے کمیشن کی درخواست دینا چاہتے ہیں، تو اس پہ جو فردر انویسٹیگیشن ہوئی تو وہی پتہ چلا کہ جو فیملیز ہیں ملزمان کی، ان میں سے بہت سے لوگوں نے تو لکھ کے بھی دیا کہ بھئی ہم سے کوئی پیسہ ایسا نہیں لیا گیا. دیر ازنٹ اینی تھنگ آف دیٹ سورٹ. تو یہ بنیادی طور پہ ایک رپورٹ تھی جس کو بنیاد بنا کے یہ سارا فساد کیا گیا، اور اس رپورٹ کے بارے میں ان کے جو سینئر افسران لیڈرشپ ہیں ان کے کامنٹس بھی موجود ہیں، عدالت میں ان کا بیان بھی موجود ہے کہ اس پہ کوئی ہماری انویسٹیگیشن نہیں ہے. ایک سنی سنائی بات ہے. فارمل انویسٹیگیشن ایف آئی اے نے اس پہ کی ہے، اور ان کی فارمل جو فائنڈنگز ہیں وہ بھی عدالت کے ریکارڈ پہ جمع ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھیں ان لوگوں نے آگے وارث بھائی بھی یہ بات کر رہے تھے، لائیو سٹریمز موجود ہیں عدالت کے ریکارڈ پہ، آپ کوئی بھی جا کے سن لیں. اس سے پہلے جو سٹریم نہیں ہوئی ہیں اس کی بھی آپ کو ٹرانسکرپٹس وغیرہ مل سکتے ہیں. کسی ایک لمحے پہ اس پوائنٹ کو آرگیو ہی نہیں کیا گیا کہ یہ لوگ بلاسفیمس انٹریپمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے، آگے آپ نے بڑی تفصیل سے بات بھی کی ہے، کہ یہ لوگ بلاسفیمی بھیج کے لوگوں کو پھنساتے ہیں. اس سارے معاملے میں ایک ایویڈنس بھی انہوں نے آرگیو ہی نہیں کیا کہ یہ بلاسفیمس انٹریپمنٹ ہوتی ہے. وہ صرف یہی کہتے رہے کہ یہ فلاں لڑکی تھی، وہ ان کو بلاتی تھی، یہ جاتے تھے گرفتار کر لیے جاتے تھے. مان لیے جناب ایسا ہی ہوتا تھا، حالانکہ کوئی ثبوت نہیں اس چیز کو انہوں نے دیا. CIA، MI6، پاکستان میں بڑے بڑے دہشت گرد جو پکڑے گئے یہ سارے ایسے ہی پکڑے گئے ہیں. اور پاکستان میں انٹریپمنٹ کوئی دفاع بھی نہیں ہے، یہ کوئی دفاع نہیں ہے. آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے تصاویر بھیجی ہیں. میں یہ بات ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں یہ جو FIA کے جتنے بھی کیسز ہیں، ایک بھی FIR ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ انہوں نے مجھے فلاں بندے نے مجھے ایک توہین آمیز مواد بھیجا ہے اور میں اس کی شکایت لگا رہا ہوں. ایک بھی نہیں ہے. اس بات کی اہمیت یہ ہے کہ دیکھیں، اگر میں خدا نخواستہ آپ کو کسی چیز میں ٹریپ کر رہا ہوں، میرے پاس آپ کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، میں آپ کو ایسا کوئی مواد بھیج دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں کیا بھیجا؟ میں نے کہا جی میں نے نہیں بھیجا. آپ ثبوت کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں آپ مجھے بھیجیں تو صحیح، میں ذرا دیکھوں. آپ مجھے بھیجتے ہیں تو میرے پاس آپ کے خلاف کوئی ثبوت تو نہیں تھا نا، یہی واحد ثبوت ہے. تو اب اگر میں نے آپ پہ FIR کرانی تو میں نے کیا کہوں گا کہ یہ دیکھے جی اس آدمی نے مجھے بھیجا ہوا ہے. ایسی تو FIR ہی کوئی نہیں ہے. جس کی بھی فائل کھولتی ہے، کسی کی 40 پیجز کی فورنزک نکلتی ہے، کئی مہینوں پہ مشتمل، کسی کی 100 پیجز کی ہے، کسی کی 150 پیجز کی ہے. تو ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے. کوئی FIR ایسی ہے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کو آرگیو ہی نہیں کیا، کیونکہ ایویڈنس نہیں تھا جناب. اور پورے معاملے میں صرف وہ گوبلز کا جو آپ نے حوالہ دیا کہ 3-4 نام بار بار ریپیٹ کرتے رہو، راؤ عبدالرحیم، مدثر، حسن. راؤ عبدالرحیم ایک کیس میں مدعی ہے، ایک کیس میں گواہ ہے. ٹوٹل اس کی انوالومنٹ 2 کیسز میں. حسن کی 4 کیسز میں ہے. تو بندہ پوچھے کہ آپ کہتے ہیں 767، فگر غلط ہے، کئی سو کہہ لیتے ہیں. کئی سو میں سے یہ جو 2-3 کیسز کے مدعی ہیں، سارا ملبہ آپ نے ان پہ ڈالا ہوا ہے. بھائی آپ عدالت میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے جناب کہ دیکھیں یہ فوٹو ان کو بھیجا گیا تھا، کیونکہ فورنزکس میں تو آ جاتا ہے یہ فوٹو ان کو بھیجا گیا، یہ انہوں نے جواب میں بھیجا اور اسی پہ کیس بن گیا. ایک ایویڈنس ایسا نہیں دیا عدالت میں انہوں نے، ناٹ ون. اگین میں بات پبلک ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولا ہے آصف علی تنبوری صاحب نے، جھوٹ بولا ہے ایمان مزاری نے، جھوٹ بولا ہے بیرسٹر طلحہ نے، جھوٹ بولا ہے عادل چٹھل. میں سب کے نام لے کے کہہ رہا ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ آپ مجھ پہ، جو میں آپ کو پبلکلی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جھوٹے ہیں، تو اگر آپ جھوٹے نہیں ہیں تو میں آپ کی انسلٹ کر رہا ہوں نا. آپ مجھ پہ FIA میں جا کے شکایت لگا دیں. میرے پاس کوئی اجازت حساق نہیں ہے جو کہے گا کہ نہیں یار کیسر کا 20,000 روپیہ لگ جائے گا. جو ایمان مزاری کے دفاع میں جج صاحب نے کہہ دیا تھا کہ یہ لاہور FIA میں اگر ان پرسن حاضر ہوتے ہیں تو ان کا 20,000 روپیہ خرچہ آ جائے گا. میرے پاس کوئی اجازت حساق نہیں ہے. میں اسلام آباد میں جاؤں گا، میں اپنا بیان دے دوں گا. کراچی میں کرتے میں وہاں پہ چلا جاؤں گا، میں اپنا بیان دے دوں گا. لیکن کم سے کم عدالت کے ساتھ یہ کھلواڑ تو نہ کرے. لیگل ایتھکس ہوتے ہیں، یہ جو مقدمات ہوتے ہیں یہ بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں. وکیل بننا بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے. اب جب لیگل ایتھکس لوگوں کو، بچوں کو پڑھایا جائے گا، یہ پڑھایا جائے گا. یہ تھی ایمان مزاری جھوٹ بول رہی ہے 14 لاکھ روپے، یہ ہے آصف علی تنبوری جھوٹ بول رہا ہے 8 کروڑ روپیہ، یہ ہادی علی چٹھا جھوٹ بول رہی ہے ایمان، یہ اپنا منیر خان لے کے آئے ہوئے جو کہہ رہا ہے کہ ایمان نے 2 لوگوں کو پکڑا. اس پورے ڈاکومنٹ میں کہیں نہیں لکھا ہوا، کہیں نہیں. اور اس طرح اس لیول کا کھلواڑ، میں آنیسٹلی
مان جاتا ہوں کہ معاملات میں جاہل آدمی ہوں گا کہ پاکستان کے بہت سے لیگل میٹر سے میرا واسطہ نہیں ہے. میں نے قانون پڑھا بھی یو کے میں ہے, میں نے پڑھایا بھی یو کے میں ہے, لیکن میں ایک چیز میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, اس کیس کی جو لائیو اسٹریمنگ ہو چکی ہے, جو نہیں ہوئی ہے اس کا تو ہم کہتے ہیں چلے ایویڈنس نہیں ہوگا, جو ہو چکی ہے اس کو انگلش ٹرانسلیٹ کرا کے حرف بحرف ایز وربیٹم ویسٹ کی کسی عدالت میں بھی لے جائیں اور ان سے پوچھیں ان کہ سے جو فیصلہ ہوا ہے، لے ان سے لیں۔ فیصلہ لے لیں. وہ کہیں گے کہ اس سب سے پہلے تو اس جج کو اب جاب سے نکال کے اس کی اس پہ کمیشن بٹھائیں کہ یہ اسٹیبلش ٹریڈیشن ہزاروں سال کا قبائلی عدالتیں جب ہوتی تھی اس زمانے سے بیسک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ کہ آپ دونوں پارٹیوں کو سنیں گے. اس جج نے یہ بھی پوری نہیں کی ہے. ادھر سے جب جھوٹ ان کے پکڑے جانے لگے تو ایک دم سے نہیں چلے کمیشن میں جا رہے ہیں, اور بار بار اس جج نے کہا ہے دونوں کو میں سنوں گا, دونوں پارٹیز کو. ایک دم سے ایسا پریشر آیا. اب پھر لوگ اگر سوچیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے جس پہ ہم نے یہ سارا کیا, قطع نظر اس بات کے کہ عدالت نے کہہ دیا, عدالت میں جا کے انہوں نے کہہ دیا جی سورس رپورٹ تھی, عدالت میں فلاں فلاں ساری باتیں ہوئی جو میں نے یہاں پہ عرض کی. ایک سٹیج ایسی آئی سماعت کے دوران جب جج صاحب نے پوچھا کہ راؤ صاحب آپ این جی اوز کے بڑے خلاف ہیں, کچھ اس طرح کی بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی این جی اوز والے میرے خلاف کام کرتے ہیں. بیچ میں چڑھا صاحب بول پڑے یا پتہ نہیں کوئی وکیل تھے وہ بول پڑے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اسپیشل برانچ ہے یہ تو این جی او نہیں ہے. تو راؤ عبدالرحیم نے کہا کہ اگر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ ان کی رپورٹ بھی این جی اوز کی ہی لکھی ہوئی ہے تو کیا یہ اس وقت فرض نہیں بنتا تھا جج صاحب کا کہ ساری پروسیڈنگ کا ذریعہ روکو. اگر این جی اوز یہاں تک چلی گئی ہیں تو ہمیں تو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, بس اس بات کو اب آپ اس وقت تک نہیں کہیں گے جب تک ثبوت نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ فیکٹ فوکس کی رپورٹ کو کوئی ثبوت ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے, کسی نے کوئی ویڈیو آپ کو دے دیا ثبوت ہے نہیں ہے, اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. وہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو گیا. اب اگر لوگ یہ سوچنا شروع کریں کہ پتہ نہیں کس کس این جی او کا نام آنا تھا اس میں, جو انہوں نے عدالتوں میں جا کے بتانا تھا کہ کون کون سے اداروں کی رپورٹ کون کون سی این جی او لکھتی ہے, اور اس کو چھپانے کے لیے جج صاحب نے سماعت وہی ختم کی جب کمیشن میں چلے جائیں کہ میرے نوٹ آن مائی کہتے ہیں نا نوٹ آن مائی واچ, کسی اور کی واچ پہ اگر نام آ جاتا تو چلو ایک اور بات ہے. لوگ حق پہ جانب ہوں گے. I wouldn't doubt anyone کہ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں. وسیم صاحب اس میں میں بس چھوٹی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان تمام معاملات میں ہم سب سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور اس کا میں آج اعتراف کرتا ہوں, اور وہ غلطی یہ ہے کہ 2018 سے ہم ان کیسز میں جو ہے وہ یعنی کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں, اور اگر ہم نے اسی وقت اس کو پبلسائز کیا ہوتا تو شاید آج پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی. ہمیں علماء کرام نے ہمیں یہ مشورہ دیا تھا کہ اس کو پبلسائز نہیں کرنا. عوام میں یہ کیوریوسٹی پیدا ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہاں پہ ہو رہا ہے, کس طرح کا ہو رہا ہے. یہ جائیں گے سوشل میڈیا پہ اور اس گند کو خواہ خواہ دیکھیں گے. تو ہم نے 2018 سے لے کے اب تک ضبط کیا ہوا تھا, لیکن اچانک 2024 میں ایمان مزاری ایک انٹرویو دیتی ہیں جس سے یہ سارا معاملہ ریویل ہوتا ہے, اور پھر عوام ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ 2018 سے ہو رہا تھا تو آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں. یہ ایک غلطی ہے کہ ہم نے عوام کو نہیں بتایا, اور اس کے پیچھے ایک حکمت دین کا مزاج ہے. دیکھیں آپ یہ سوچیں کہ جو حد لگتی ہے زنا پہ اس کے بارے میں کڑی شرائط ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو بھی یہ ہے کہ عام نہیں کرنا کہ 4 گواہ جنہوں نے وہ ہوتا ہوا دیکھا ہو عمل, ٹھیک ہے نا. تو دین تو اس کا ورنہ خاموش رہو. دین کبھی نہیں چاہتا کہ برائی پبلسائز ہو. تو یہ اس ایلیمنٹ کو رکھا, اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی اے نے کانفرنس بلائی تھی جس میں مولانا طارق جمیل صاحب تھے اور دیگر دارالعلوم کے لوگ تھے. مجھے بھی وہاں پہ حاضر ہونے کا موقع ملا, سارے کیس کو بتایا گیا, اور یہ بات کم سے کم بھی کوئی 1.5 سال پرانی ہے. سر 23 میں ایف آئی اے سائبر کرائم نے بھی جو ایک میٹنگ کی, جی جی بالکل, اس میں بھی ہم سارے یہ ایشو ڈسکس ہوئے, بالکل سارا بتایا. یہ کیس ہے, اس وقت بھی تھا کہ بھائی اس کو نہ بتاؤ. یہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ ویجیلنٹ ہیں الحمدللہ. ایف آئی اے سائبر کرائم نے اس لیے ہم سب کو بلایا, یعنی تمام دینی جماعتوں کے سربراہان کو, آرگنائزیشنز کو. انہوں نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے, آپ پیرنٹس کو کسی طرح سے سمجھائیں کہ اپنے بچوں کو یعنی سوشل میڈیا کا ذرا دھیان سے. اب دیکھیں اس کے دوران, اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا جو موبائل فون کی جو بیل جب ہوتی تھی تو پی ٹی اے کی طرف سے ایک پیغام جاری ہوا تھا کہ غیر اخلاقی ویب سائٹس اور فلاں اور اپنے بچوں پر نظر رکھیں. وہ کیا تھا, اس کی بیک اینڈ پہ یہی تھا کہ وہ ایک سائلنٹ میسج تھا. کہ پھر علماء کے میسیجز آئے, طارق مسعود صاحب کا میسج آیا, شیخ شجاع الدین شیخ صاحب کا میسج آیا کہ جناب یہ اس بارے میں, یعنی کہ کسی طرح ہم اویئر کر سکیں والدین کو کہ بھائی ذرا نظر بھی رکھیں, اور پھر لوگوں میں بھی اویئرنیس پھیلا سکیں کہ یہ غلط, یعنی کہ بیسیکلی اس کو بے حیائی, وہ یہ تم بے حیا ہو جاؤ پھر جو چاہے کرو, تو بے حیائی کی طرف لے جا رہے تھے. تو یہ کوئی فوری نوعیت کا نہیں ہے.
ٹھیک ہے، آج کے سیشن کا آخری سوال، اور میں یہ تینوں حضرات سے بڑے مختصر انداز میں رائے چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ زبان زد عام ہے یہ بات کہ 295C کا قانون جو ہے وہ مس یوز ہوتا ہے، اور عام لوگ یہ بات کہتے ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے کہ 295C کے حوالے سے جتنا محتاط تھانے سے لے کے جہاں FIR کٹتی ہے، جو بالکل بیسک بات ہوتی ہے، وہاں سے لے کے لوور کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک جتنے محتاط انداز میں 295C کے کیسز چلتے ہیں، کسی اور جرم کا کیس نہیں چلتا، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مس یوز ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ کیس کسی لیول پہ مس یوز ہوتا ہے تو اس کے سدھار کے لیے آپ اس فورم سے کیا تجاویز دیں گے؟ ایسی تجاویز کہ جس سے ہمارے دینی عقائد کا تحفظ بھی ہو جائے، اور جو مروجہ بین الاقوامی جو انسانی حقوق کے جو قوانین ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ان کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں. اس میں گزارش یہ ہے کہ دنیا میں کون سا ایسا قانون ہے کہ جس کا مس یوز نہیں ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا جائے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 295C یہ جب تک ہے تب تک یہاں پہ امن و سلامتی بھی ہے، امن و امان بھی ہے، اقلیتیں مسلمان سارے محفوظ بھی ہیں، اس حوالے سے کہ جب کہیں پہ توہین مذہب کے حوالے سے کوئی اپلیکیشن دی جاتی ہے تو اس کی تحقیقات SP لیول کا بندہ کرتا ہے، عام آدمی نہیں کرتا. ایک دروازہ. دوسرا دروازہ کہ اگر اس کے اوپر وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو لوئر کورٹ میں اس کے پاس پورا موقع ہے کہ وہ وہاں پہ صفائی پیش کر سکے. اگر وہاں سے بھی وہ صفائی پیش کرنے میں ناکام ہے، ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہے. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ قانون انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. سپریم کورٹ میں جا کے یہ فیصلہ اگر ہو جاتا ہے کہ توہین مذہب کا مرتکب ہے تو اس کو سزا ملے گی، ورنہ اس کے پاس ایک موقع ہے. فرض کریں کہ اگر یہ قانون ختم کر دیا جاتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس کے بہاف پہ تو کوئی یعنی جسٹس ہونا ہی نہیں ہے، تو پھر قانون کو میں ہاتھ میں لوں گا. اس صورت میں بلڈ شیڈ پیدا ہوگا، اور یہی جو ہے وہ قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان میں یہ بلڈ شیڈ ہو، عدم استحکام ہو اور تباہی اور بربادی ہو، اور اس طرح یہ پاکستان کو دنیا سے نقشے سے جو ہے وہ مٹانا چاہتے ہیں. یہی پیچھے اس کے چل رہا ہے. تو جب تک یہ قانون ہے تب تک قوم، ملک، ملت، مذہب اور انسانی جان و مال کی حفاظت ہے. جس دن یہ ختم ہوگا اس دن خاصا نقصان اٹھانا پڑے گا. جی کیسر احمد راجہ صاحب. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم نے یہ ایسرٹین کرنا ہے نا کہ آخر 295C سے مسئلہ کیا ہے. ساری بحث پہ ہوتی ہے. جی ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے بڑا پاورفل ہے پاکستان کے پالیسی میٹرز کے حوالے سے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اسٹرکٹ لائبلٹی اوفینسز کی کیٹیگری سے نکال دیا جائے. اب چونکہ پروگرام کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے میں اس کو پھیلاؤں گا نہیں. جی جو فل مینز ریئر اوفینسز ہوتے ہیں، اسٹرکٹ لائبلٹی اوفینسز ہوتے ہیں، ایبسلوٹ لائبلٹی اوفینسز ہوتے ہیں. سمپلیفیکیشن کے لیے ہم ایبسلوٹ اور اسٹرکٹ کو ایک کیٹیگری میں ہم ڈال دیتے ہیں، اگرچہ اس میں ڈفرینس ہے. کہ جو اسٹرکٹ لائبلٹی اوفینس ہے اس میں ایکٹس ریس کو دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ جو قانون کا وہ حصہ، یعنی کہ جو عمل ہے، فلاں نے عمل کیا. دوسرا مینز رہا یعنی کہ اس کی نیت بھی تھی یہ کرنے کی. یہی وجہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کو ایکسیڈنٹ کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے نیت نہیں تھی. اور یہی وجہ ہے کہ بالخصوص ویسٹ میں پاکستان کا میں کہہ نہیں سکتا، اگر دو گاڑیوں کا حادثہ ہو جائے تو پولیس کبھی بھی نہیں لکھتی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ لکھتے ہیں ٹکر ہوئی تھی، روڈ کولیجن، کیونکہ اس سٹیج پہ نہیں پتا کہ جان بوجھ کے ماری گئی تھی یا نہیں ماری گئی تھی. اگر پولیس پہلے ہی ایکسیڈنٹ لکھ دے تو امپلائی ہو گیا نا کہ اس میں کسی کی غلطی نہیں تھی، ہو سکتا ہے اس نے جان بوجھ کے کیا ہو. تو دیکھیں، جو اسٹرکٹ لائبلٹی اوفینسز ہوتے ہیں اس میں ایکٹس ریس کو دیکھا جاتا ہے، تھوڑا سا مارجن دیا جاتا ہے مسٹیک آف فیکٹ کا. لیکن ہمارا سیکولر طبقہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہم اسٹرکٹ لائبلٹی سے نکال دیں. اچھا، جو توہین عدالت ہے یہ بھی اسٹرکٹ لائبلٹی ہے. اس میں بھی نہیں دیکھا جاتا کہ نیت تھی یا نہیں تھی، ہو گئی اوفینس تو ہو گیا. بغیر سیٹ بیلٹ کے گاڑی چلانا بھی اسٹرکٹ لائبلٹی اوفینس ہے. پولیس روکے تو انسان نہیں کہہ سکتا میری نیت نہیں تھی قانون توڑنے کی. تم نے توڑ دیے، نیت نہیں تھی، اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے. اب ایک چھوٹی سی اگزامپل، جو ہمارے ججز ایسے کیسز کو پڑھ کے یہ وکیل بنتے ہیں پھر جج بنتے ہیں. بڑا مشہور کیس ہے آر این لارسنر UK کا. یہ ان یورپین یونین سے پہلے کی بات ہے، 1920 کے زمانے کی، کہ ایک آدمی ایک پرسن لارسنر جو فرانس سے اس کا UK جانا ہوا. UK کے جو ڈاکومنٹس تھے وہ لے لیے کہ میں نے UK میں اتنا ٹائم میں نے اسٹے کرنا ہے، اور وہاں سے لارسنر نے آگے جانا تھا آئرلینڈ. جب آئرلینڈ پہنچنا ہوا تو پیچھے سے UK کا اسٹے ختم ہو چکا تھا، یعنی کہ آخری دن لیو کیا یا کچھ گھنٹے رہتے تھے، سم تھنگ آف دیٹ سورٹ. جب وہ آئرلینڈ شخصیت پہنچتی ہے
تو آئرش اتھارٹیز دیکھتے ہیں کہ آپ کے ڈاکومنٹس میں کچھ پرابلمس ہیں, ہم آپ کو انٹر نہیں ہونے دیتے. تو انہوں نے کہا پھر آپ مجھے فرانس والا جو بھی شپ ہے آپ اس میں مجھے بھیج دیں, میں واپس فرانس. انہوں نے کہا کہ نہیں, آج کل قانون کیا ہے میں کہہ نہیں سکتا, اس زمانے کا قانون یہ تھا کہ جو آپ کا لاسٹ پورٹ آف ڈپارچر تھا آپ کو وہاں پہ ڈی پورٹ کیا جاتا تھا, ہینس دا ورڈ فلاں کو ڈی پورٹ کر دیا گیا ہے, اس پورٹ سے نکال کے آپ کو پچھلے پورٹ پہ آپ کو. تو اس نے کہا یو کے میں تو, اب انگلینڈ میں, یو کے نہیں, انگلینڈ میں تو میرے پاس کاغذ ہی نہیں ہے. ان کا تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہم تو انٹرنیشنل لاء کو فالو کرنا ہے. انہوں نے اس کو جا کے وہاں پہ ڈمپ کر دیا, اتھارٹیز نے اریسٹ کر لیا, کیس بنا. اس نے عدالت میں دہائی دی کہ میں یہاں پہ اپنی مرضی سے نہیں ہوں, مجھے انہوں نے بھیج دیا. عدالت نے کہا ہمارے پاس ہیں 2 کوشچن ایڈریس کرنے کے. نمبر 1 کہ کیا آپ کو یو کے میں ہونا چاہیے تھا انگلینڈ میں. نمبر 2 کہ کیا آپ ہیں. آنسر ٹو دا فرسٹ کوشچن کہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا, آنسر ٹو دا سیکنڈ کوشچن یس آپ ہیں. اس بات پہ سزا ہوئی. جو اسٹرکٹ لائبلٹی آفینسز ہوتے ہیں ان کی یہ نیچر ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو نارملائز کر دیں, بھائی یہ فلاں قانون مس یوز ہو رہا ہے, فلاں قانون, او بھائی اس ملک میں, اس دنیا میں سارے قوانین جیسے آپ نے کہا مس یوز ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کی کلاسیفیکیشن ختم کر دیتے ہیں. اور 295C تو اتنا سیکیور قانون ہے. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے نا, اے نے الزام لگا دیا کہ بی نے یہ توہین آمیز الفاظ کہے ہیں. میں الفاظ کی اگزامپل دے رہا ہوں, تصویر بھی ہو سکتی, کچھ بھی ہو سکتی ہے. یہ الفاظ کہے ہیں, اب وہ ثابت نہیں ہو سکا بلکہ اس کی اپوزٹ ثابت ہو گیا ہے, تو الفاظ کس نے کہے تھے؟ شکایت لگانے والے نا. الفاظ تو ادا ہو گئے, 295C پہ لگ جائے. مطلب اس سے زیادہ سیکیورٹی آپ کو کیا چاہیے؟ ختم کرنے کی ضرورت ہے. جی آصف حمید صاحب, آپ میں بھی کیسے کہنا چاہوں کنکلوڈ گا کریں؟ کہ 295C جو ہے نا, ایک تو ہے کہ جو کہ واقعی مجرم ہے اس کے لیے تو 295C اور جو اس کی انویسٹیگیشن کا سزا. لیکن جو مس یوز کا جو ہو رہا ہے, دیکھیں واقعی میں پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ قبضہ گروپ, مسجدوں پہ قبضے کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ بیڈ روایت رہی ہے. کسی کے خلاف ہلکی سی بات کریں وہ کہتے ہیں جناب اسے توہین کر دی تھی, آؤ دیکھنا تاؤ لوگ اس کو آگ لگا دیتے ہیں. یہ ہوا ہے, اٹس اے فیکٹ. اصول یہ ہے, میرے خیال میں قانون بھی یہی ہے کہ جو جھوٹا الزام لگانے والا ہے وہ بھی اسی قانون کا شکار ہو, اس کو وہی سزا ملے. انویسٹیگیٹ کریں نا, انویسٹیگیٹ کریں, جو انہوں نے بات کی ہے وہ اس پر, ادروائز اس پہ لگے, جو ثابت نہیں کر رہا اس کے اوپر سزا لگنی چاہیے. تو لہٰذا یہ اس کا مس یوز اگر کچھ ہو بھی رہا ہے تو وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ شاید ہمارا نظام انصاف اچھی طرح کام نہیں کر رہا. یہ بہت اہم بات ہے. اگر نظام صحیح کام کر رہا ہوگا تو الزام لگانے والا 100 دفعہ سوچے گا ایگزیکٹلی کہ اگر میں نے یہ الزام غلط لگایا تو یہ الٹا میرے اوپر ثابت نہ ہو ثابت ہو جائے گا. یعنی کہ یہ تو اٹ از اے سیفٹی لاک, اٹ از اے سیفٹی لاک. ورنہ اب جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, اگر ہم یا علماء یہ کھول دیتے معاملہ کہ وہ دیکھو فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ گناہ کیا, لوگ چھوڑتے ہوں گے. جو بلاسفیمر تھے ان میں سے ایک بھی زندہ نہ ہوتا. ان سب نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. ساری جسے کہتے ہیں نا کہ تمام بالز جو ہیں وہ عدالت کی کورٹ میں ڈالی کہ سر جی یہ سب کچھ تقاضے پورے, کوئی جذباتیت نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے, اب تو فیصلہ آپ اس کے مطابق کریں. تو 295C کیا مس یوز اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا نظام انصاف صحیح کام اس حوالے سے نہیں کر رہا. آصف حمید صاحب, جناب عبدالوارث گل صاحب اور کیسر احمد راجہ صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.